خانقاہوں کے اندر، آستانوں پہ، یا جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا دین کے نام پہ تعویذ گنڈا ہو رہا ہے، وہاں جتنا بھی مجمع ہوگا تو جب آپ اس کے اوپر طائرانہ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو 80% سے زیادہ جو لوگ ملیں گے وہ ایک ہی گلہ یا ایک ہی سوال یا ایک ہی مسئلہ لے کر بیٹھے ہوں گے کہ مالی تنگ دستی ہے۔ تو لوگ مالی تنگ دستی کی کئی وجوہات ہیں، تو وہ وجوہات جو ہمارے بس میں ہیں ان کو پہلے ہمیں ختم کرنا چاہیے، پھر روحانی علاج جو ہے وہ مؤثر ہوگا۔ اب جو وجوہات ہمارے بس میں نہیں ہیں وہاں تو ہم کیا ہوگے؟ مجبور ہوگے، وہاں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اور جو باتیں ہمارے بس میں ہیں وہ ہم کریں گے تو اللہ کی مدد بن مانگے ہی آ جائے گی، اور کافی سارا مسئلہ جو ہے وہ ویسے حل ہو جائے گا۔ ساتھ ہم تھوڑا سا روحانی علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرما دے گا۔ اب دیکھیں، جہاں مالی تنگ دستی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہاں قرضے کا ہونا معمولی سی بات ہے، یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں مالی تنگ دستی ہوگی وہاں یہ کوئی انہونی نہیں ہے کہ حضرت صاحب میرے پہ قرضہ بڑا ہے تو کوئی قرضے کے اترنے کے اسباب پیدا ہو جائے۔ تو اگر جہاں پہ مالی تنگ دستی ہے وہاں رزق بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی بچت کر کے جو قرضہ ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ تو بنیادی بات کیا ہے کہ جب رزق کی تنگی آئے گی تو وہ ساتھ ایک پریشانی قرضے کی صورت میں بھی لا سکتی ہے، کیونکہ جب اخراجات زیادہ ہوں گے، آمدن کم ہوگی تو لا محالہ وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ قرض چڑھ کے رہے گا۔ اب اللہ جو قرض چڑھنے کی یا مالی تنگ دستی کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں دو چار جو ہمیں فوراً ختم کرنا ضروری ہیں۔ اگر وہ وجوہات ختم نہیں ہوتی، اللہ جو مرضی کر لو، آپ کا قرضہ نہیں اتر سکتا، مالی تنگ دستی سے آپ نہیں نکل سکتے۔ جو وجوہات، وہ حضرات جو کہتے ہیں ہمیں مالی تنگ دستی نے گھیرا ہوا ہے، وہ وجوہات جو ہم نے ختم کرنی ہے، میں بولتا ہوں اگر وہ وجہ آپ کے اندر ہے تو پہلے اسے ختم کریں۔ اگر ختم نہیں کریں گے، ساتھ میں جو عمل بتاؤں گا وہ عمل کرو گے، وقت کا ضیاع ہے، ملنا کچھ نہیں ہے۔ جن وجوہات کی وجہ سے غربت آتی ہے یا مالی تنگ دستی آتی ہے ان میں پہلی ہے بے نمازی ہونا۔ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ مالی تنگ دستی کا شکار کر دے گا، اور جو نمازی ہوگا اس کو کبھی بھی زندگی بھر فقر و فاقہ یا کسی کی محتاجی اللہ نہیں آنے دے گا۔ تو اگر تو آپ کے گھر میں گھر والے ہیں بے نمازی، یا جو کمانے والا ہے وہ خود ہی بے نمازی ہے، یعنی جو کاروبار کرتا ہے مرد ہے وہ خود ہی بے نمازی ہے، تو اللہ والے جس مرضی دربار پہ جا کے چڑھاوا چڑھا لے، جون سا مرضی الٹا سیدھا کام کر لے، تعویذات استعمال کر لے، پڑھائیاں کر لے، کسی سے دعائیں کروا لے، جو بے نمازی ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اللہ اس کو دھتکار دیتا ہے، اور اس کو روٹی بھی جو ملتی ہے وہ ایسے ہی ملتی ہے جیسے کوئی کتا یا کوئی جانور ہمارے گھر میں نافرمان ہوتا ہے۔ ہم یوں دے تو دیتے ہیں لیکن خوشی سے دیتے نہیں ہیں، ہم دیتے صرف اس لیے ہیں کہ یہ زندہ رہے، اسے خوش کرنے کے لیے نہیں دیتے، صرف اتنی دیتے ہیں کہ یہ زندہ رہے۔ اسی طرح اگر تو نماز چھوڑ دے گا، اللہ تجھے روٹی صرف اتنی دے گا کہ تو زندہ رہے، اللہ تجھے آسائشوں والی زندگی نہیں دے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بد نصیب ہے جو تنگی رزق کا شکوہ کرے لیکن فجر کی نماز نہ پڑھے۔ تو رزق جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خاص طور پہ فجر کی نماز اور طلوع سورج، طلوع آفتاب جو ہے، اس کے درمیان میں رزق بانٹا جاتا ہے۔ تو جو اس وقت سویا رہے گا اس کو رزق کیا ملے گا؟ جب اللہ دے رہا ہے، اللہ بانٹ رہا ہے، لنگر چل رہا ہے، اس وقت جو ہے وہ سویا رہا، اور 10 بجے جو ہے وہ کولا لے کے دربار پہ پہنچ گیا کہ مجھے رزق مل جائے گا، نو دا ٹائم از اوور، بات تو ختم ہو گئی، لنگر ختم ہو گیا۔ جس طرح دیکھیں آپ محفل کے بعد لنگر چلاتے ہیں، گھنٹہ جتنا بھی پونا گھنٹہ لنگر چلتا ہے، اب پونے گھنٹے کے بعد یا گھنٹے کے بعد کوئی آ جائے اور آ کے کہے جی میں اتنی دور سے آیا ہوں مجھے لنگر نہیں دیا، گلا شکوا کرے، تو آپ لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی محفل ختم ہو گئی، مخلوق خدا گھر چلے گئی، لنگر ختم ہو گیا، اب تمہیں کہاں سے کھلا دے؟ تو وقت پہ ہوتا تجھے بھی مل جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے کر آئے، مسجد میں نماز پڑھا کے
تو سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ہلایا اور فرمایا کہ رزق کے دروازے پہ پہنچ، رزق کے دروازے پہ، طبرانی نے اس کو روایت کیا، رزق کے دروازے پہ پہنچ، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ رزق بانٹ رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹھو، نماز پڑھو، اللہ کرو، یہ اللہ اس وقت رزق بانٹ رہا ہے۔ تو اللہ آج پاکستانی معاشرہ 90% بے نمازی ہے، تو رزق کی تنگی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو بات ساری تویزوں سے، بات ساری وظیفوں سے نہیں بننی۔ میں نے کیا کہا کہ روحانی علاج اسی وقت مؤثر ہوگا جب آپ ان وجوہات کو ختم کریں گے جن وجوہات کو ختم کرنا آپ کے بس میں ہے۔ آپ ان تمام وجوہات کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ پھر جو آپ کے حصے کا کام ہے جب آپ وہ کر دیں گے تو جو اللہ کے حصے کا کام ہے وہ اللہ کر دے گا۔ جب آپ مجبور ہو کے اپنے حصے کا کام کر دیں گے وہ قادر ہو کے اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا۔ یہ عقل مانتی ہے۔ آپ ابتدا کر کے دیکھیں، آپ نماز کی پابندی کریں، خاص طور پہ فجر کی نماز اگر رہ جاتی ہے اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ دیکھیں رزق جو ہے وہ کیسے بڑھتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ تمہاری روٹی کو، معیشت کو، رزق کو تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ اب ذرا اللہ کی ناراضگی کا احساس کرنا ہے، اندازہ کرنا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے قیامت کے دن تو تمہیں میں اندھا کھڑا کروں گا، اندھا کھڑا کروں گا۔ یہاں سے اللہ کی ناراضگی کا اندازہ کریں کہ مرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کہتا ہے اس دن بھی میں تجھے اوندے منہ اٹھاؤں گا، اندھا اٹھاؤں گا۔ تو جو رب اتنا ناراض ہوگا تو دنیا میں کتنا دے گا کہ تو بس جیتا رہے، تیری سانس چلتی رہے، تیری نبض چلتی رہے۔ اگر یہ تو کہے کہ پانچوں گھی سر کڑائی میں ہوں تو جس سے مالک ناراض ہو جاتا ہے پھر ملازموں کو کھلی روٹی نہیں ملتی، ٹپ ملنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو جو عیاشیاں ہوتی ہیں وہ ٹپ کے اوپر ہوتی ہیں، انعام کے اوپر ہوتی ہیں، اور انعام کب ملتا ہے؟ جب مالک راضی ہوتا ہے۔ تو مالک کی ناراضگی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ رب کیا فرما رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے جو ذکر سے یعنی غافل ہوں گے، غافلین، تو میں کیا کروں گا؟ اندھا اٹھاؤں گا، اوندے منہ اٹھاؤں گا۔ جیسا میں نے ابھی مثال دی کہ آپ کا کتا ہے وہ کاٹتا ہے، یا آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو کھانا چھین کے لے جاتا ہے، تو آپ سزا دو گے نا اس کو، لیکن سزا دینے کے ساتھ اس کو روٹی اتنی صرف دو گے یا کھانا اتنا صرف دو گے کہ زندہ رہے، مر نہ جائے، تو یہ گناہ میرے سر پہ پڑ نہ جائے۔ اللہ نے بندے کو بنایا ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ بندے کو اتنی روٹی دے گا کہ رب ہونے کے اوپر انگلی اٹھ نہ جائے، میرے رب ہونے کے اوپر انگلی اٹھ نہ جائے۔ کیوں؟ میرے رب ہونے کے ذمے اتنا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے تجھے روٹی دینا، بس اتنی دوں گا۔ اگر یہ تو کہے کہ میرے پاس گاڑیاں ہوں، موٹر سائیکل ہوں، موبائل ہوں، عیاشیاں ہوں، گھر اپنا ہو، کوٹھیاں ہوں، وہ نہیں ہے، تو میرے ساتھ بنا لے تو میں تیری زندگی کو آسان کر دوں گا۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ نماز، اور دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اور تیسرا کام کیا ہے جس سے رزق بڑھے گا؟ تیسرا کام کیا ہے جس سے رزق بڑھے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اگر تنگی میں ہے اللہ آسانی والے راستے جو ہے وہ کھولے گا، اور اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا، گمان بھی نہیں جا سکتا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی بات حقوق العباد کی۔ یہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ حقوق اللہ کی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ حقوق العباد کی۔ حقوق العباد میں اگر گھر کے اندر کوئی یتیم رہتا ہے ان کے ساتھ محبت کرو، اچھا سلوک کرو، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں ان کی خدمت کرو، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ گھر کے اندر ساس سسر رہتے ہیں ان کی خدمت کرو، بوڑھے ہیں، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ ایک بات حقوق العباد کی ایک بات ہوگی۔ دوسری بات ہمسائے میں آس پاس جتنا اللہ نے دیا ہے، چاہے روٹی کا ایک لقمہ ہے یا کھجور کی گٹھلی ہے، صدقہ کرنا شروع کر دو، اللہ رزق کو بڑھا دے گا، اللہ رزق کو بڑھا دے گا۔ اب یہ میں نے 3 باتیں حقوق اللہ کی بتائی ہیں اور 2 باتیں حقوق العباد کی بتائی ہیں جو ہر صورت میں ہمیں پوری کرنی ضروری ہیں۔ اگر رزق کا مسئلہ نہ بھی ہو تو آخرت کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے یہ 5 کام کرنا تب بھی ضروری ہیں۔
اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ان پانچوں کاموں کے ساتھ رزق جڑا ہوا ہے. اگر یہ 5 کام جو میں نے بتائے ہیں آپ نہیں کرتے، جون سے مرضی وظیفے کر لو، جو مرضی کر لو، پورا رسالہ گھول کے پانی میں ڈال کے پی جاؤ، وظائف کی کتابیں پی جاؤ، پورا چینل ہی جو ہے وہ پی جاؤ، کچھ نہیں ملنے والا، اللہ کی مدد نہیں آنے والی. جب ان 5 وجوہات کو ختم کر دو گے، پھر میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لو، کیا کرو؟ فجر کی نماز پڑھ لو. یہاں فجر کی نماز پڑھی، مسجد میں پڑھی، جہاں بھی، پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر دو. وہ پانی سارے گھر میں چھڑکو، وہ پانی آٹے میں ڈالو، دودھ میں ڈالو، چائے میں ڈالو، سالن میں ڈالو، سارے گھر والوں کو پلاؤ. اگر کوئی کاروبار کی جگہ ہے یہ پانی وہاں جا کے بھی چھڑکو، اگر کوئی دفتر ہے تو دفتر میں چھڑکو. اللہ بولو یہ عمل 21 دن کرو، اور 5 وجوہات جو میں نے بتائی ہیں ان کو ختم کر کے 21 دن یہ عمل کرو. اگر رزق نہ کھلے تو میں ذمہ دار ہوں، نوکری کا کوئی اسباب پیدا نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، کوئی دہاڑی مزدوری کرنے والا اللہ اسباب پیدا نہ کرے میں ذمہ دار ہوں. اس طرح قرضہ ہے اس کے اتارنے کے اسباب پیدا نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. شرط کیا ہے کہ 5 باتیں جو پہلے تربیت کے لیے سمجھائی ہیں وہ کرنی ہے تو پھر وظیفہ مؤثر ہونا، ورنہ مؤثر نہیں ہونا. اب اس عمل کو آپ کو جب تک رزق کی ضرورت ہے تب تک کرتے رہنا ہے. اگلا سوال یہی آنا نا کہ حضرت صاحب یہ 786 بار جو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یہ کب تک پڑھنا ہے؟ بھائی جب تک تجھے روٹی کی ضرورت ہے. اگر سال تک ضرورت ہے سال تک پڑھ لینا، 6 مہینے تک ضرورت ہے 6 مہینے پڑھ لینا. اگر آپ کہتے ہو ساری زندگی 5 گھی سر کڑائی میں رہے تو ساری زندگی پڑھنا، یہ تیرے اوپر ہے، یہ تیرے اوپر ہے. تو اس عمل کو مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، بچے بھی کر سکتے ہیں، سارے گھر والے مل کے بھی کر سکتے ہیں. جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی تو ان دنوں میں بھی اس عمل کی چھٹی نہیں ہے. اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھنا ہے، یہ کوئی قرآن کی تلاوت نہیں ہے. اس کو علاج کے طور پہ کرنا ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اس لیے اس پہ چھٹی ہرگز نہیں ہے. تو مردوں کا کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے، سفر پہ ہیں، حضر میں ہیں، بیمار ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے. جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اللہ نہ کرے نماز رہ جاتی ہے یا کوئی بیماری سستی ہے، سفر ہے، تو جب فجر کی نماز پڑھیں فوراً عمل کر لینا ہے. اور اللہ نے اگر کوئی ایسا ہی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد بھی کر لینا، لیکن چھوٹی نہیں ہے. عمل کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ شروع کر لیا تو اس کو مسلسل کرتے رہنا ہے. پھر دیکھو اللہ والو جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرو گے، عمل میں نے بتایا قرض اتارنے کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، سب سے پہلا نفع اس عمل کا کیا ہوگا کہ تیرے گھر میں بیماریاں ہیں تو اللہ بیماریوں کو نکال دے گا. تیرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو اللہ لڑائی جھگڑوں کو نکال دے گا. تیرے گھر میں جادو ہے اللہ جادو کو نکال دے گا. تو نے پہلے غلط وظائف پڑے ہوئے ہیں، ان کی رجت ہوئی ہے، ان کے اثر بد ہے، اللہ اس اثر بد سے بھی تجھے پاک کر دے گا. تیرے اوپر کالی نظر چلی، کالی نظر سے تیرا کاروبار، تیری اولاد تباہ ہو گئی، تو بستر پہ لگ گیا. اگر کالی نظر کا وار ہے، حسرت کی نظر کا وار ہے، جب یہ بسم اللہ والا عمل کرو گے 786 والا، اللہ سونا ان پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکال دے گا. اللہ بولو 15 منٹ کا عمل ہے. کتنے منٹ کا؟ 15 منٹ کا عمل ہے. 15 منٹ کا عمل تجھے فرش سے اٹھائے گا، عرش پہ لے جائے گا. فرش سے اٹھائے گا، عرش پہ لے جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر 13-14 بیانات ہیں جو تلاش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں، اس لیے میں مزید اس مضمون کو نہیں کھول رہا کہ یہ بات لمبی نہ ہو جائے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کمالات کو سننا چاہیں تاکہ آپ کا عمل کے اوپر اعتقاد، یقین بنے یہ کتنی شان والا عمل ہے، تو تلاش چینل کے اوپر ایک ایک کر کے سارے بیانات کو سنیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے آپ کو کتنا بڑا موتی دیا ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی رجت کا ڈر نہیں ہے، کوئی الٹا پڑنے کا یعنی اس سے بعد آنے کا کوئی ڈر نہیں ہے. وہ تمام حضرات جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں انہیں اجازت ہے، جو مالی تنگ دستی کے سوال یا شکوہ رکھتے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے. اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو، کوشش کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. اور جب یہ پانی آپ پڑھ لیں، دم کر لیں، تو میں نے کیا کہا، اس پانی کو ہنڈیا میں ڈالنا ہے، دودھ میں ڈالیں، گھر میں استعمال کریں. گھر میں کوئی بیمار ہے اس کو پلائیں. انشاءاللہ علاج آپ کر رہے ہیں مالی تنگ دستی کا تو ادھر سے بیماری کا علاج بھی ہوتا جائے گا.
ٹھیک ہے، گھر میں بزرگ ہیں، بچے ہیں، کوئی بیمار رہتے ہیں تو روزانہ پانی دم کریں، ان کو پانی پلائیں۔ اگر کوئی بیماری بہت زیادہ شدید ہے یا گھر میں کوئی جادو کا مریض ہے، بہت زیادہ شدید مریض ہے، تو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم والے پانی کے ساتھ اس مریض کو کچی جگہ پہ کھڑے کر کے 7 دن نہلا دیں۔ اگر زیادہ شدت ہے تو 21 دن کے لیے نہلا دیں، اور ساتھ تھوڑا بہت صدقہ دیتے رہے، جو میں نے پہلے 5 کام بتائے وہ کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ سونا آپ کی یہ مصیبتیں بھی ایک ہی عمل سے ختم کر دے گا۔ باقی آپ نے سارا دن کوئی کام نہیں کرنا، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، اپنے کاروبار کے لیے تقدو کریں، بھاگ دوڑ کریں۔ عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وظیفہ کر لیا اب گھر بیوی کے پاس بیٹھے رہنا، باہر نہیں نکلنا، کوشش بھی کرنی ہے۔ باقی آپ نے 5 کام کرنے ہیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ حصار کس کا کریں گے؟ خضری عمل کا۔ آرزو چینل پہ جائیں، وہاں جا کے آپ دیکھیں خضری عمل کیا ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں گے اپنے اہل و عیال کا، اپنے کاروبار کا حصار کریں گے۔ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، جون سا مرضی پڑھیں، آپ کے اوپر ہے۔ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، رزق حلال کمانے کی کوشش اور اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ یہ مکمل نظام ہے اچھی اور خوبصورت اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ نے عمل پوچھا تھا مالی تنگ دستی کے لیے، ہم نے آپ کو یہ سارا پیکج دے دیا ہے۔ اللہ سونا ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، بدحال ہیں، اللہ ان کو خوشحال فرمائے۔ فضائل کو، اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف کے اندر جہاد کے موضوع پہ کلام کر رہے تھے، اس کے فضائل کو بیان کر رہے تھے، فضیلت کو بیان کر رہے تھے، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ کلام رسول کریم کا سن رہی تھی، کملی والے کا یہ کلام سن رہی تھی۔ جب محفل برخاست ہوئی تو خاتون جنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی جہاد میں جانا چاہتی ہوں، مجھے بھی اجازت عنایت فرمائیں کہ میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ والو یہاں سے بات اب سننی ہے۔ جب خاتون جنت نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا اتنا اجر و ثواب ہو کہ گھر بیٹھے ہی آپ اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیں۔ اور کوئی بھی ایماندار مرد ہے یا عورت ہے، یعنی اہل ایمان میں مرد ہے عورت ہے، جو بھی یہ عمل کرے اس کو ایسا اجر و ثواب ملے کہ اس کو جہاد میں بھی نہ جانا پڑے اور گھر بیٹھے ہی رب کی رحمت کو لوٹ لے۔ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ضرور بتائیں، مجھے ضرور بتائیں۔ اب آپ سنیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وتر پڑھے، یعنی وتر کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد وتر کی نماز 3 رکعت نماز ہم حنفی مسلک میں پڑھتے ہیں، وتر کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے، یعنی آپ نے سلام پھیر دیا دونوں طرف، آپ کی نماز عشاء کی مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے کسی سے کلام کرنے سے پہلے یا اٹھنے سے پہلے 2 سجدے کرنے ہیں۔ کتنے سجدے کرنے ہیں؟ 2۔ یہ جو 2 سجدے کرنے ہیں ان کے لیے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، نہ کوئی نیت کرنی ہے، نہ ان کے لیے کوئی قیام کرنا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ جب جو ہی آپ نے وتر پڑھ لیے یعنی سلام پھیر لیا، فارغ ہو گئے، دوبارہ آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا ہے۔ خاتون جنت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے جو وتر کی نماز کے بعد جو اضافی سجدہ کرنا ہے اس سجدے میں جو جا کے پڑھنی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو وتر کی نماز پڑھ لے پھر تو دوبارہ سجدہ کر، اللہ اکبر، اب سجدے میں چلے گئے، اب پڑھ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ تسبیح کو تو نے 5 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 5 بار۔ پہلی بار سجدے میں گئے، اللہ اکبر، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یوں 5 بار آپ نے پڑھنا ہے، پھر اٹھ کے اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر 5 بار پڑھنا ہے۔ 2 سجدوں میں کتنی بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی؟ 10 بار، یعنی 5 بار پہلے سجدے میں اور 5 بار دوسرے سجدے میں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو وتر کی نماز کے بعد یوں 2 سجدے اللہ کو کرے گا، اضافی 2 سجدے کرے گا، ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر یہ عمل کر کے وہ سو گیا اور اسی رات کو قضا آ گئی، وہ مر گیا، اللہ اس کو مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ نہیں ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی مزہ نہیں آیا۔ کیوں؟ ابھی آدھی بات ہوئی ہے، ابھی آپ کے چہروں کے اوپر رونق آئی ہے، مسکراہٹ آئی ہے کہ اتنا چھوٹا سا عمل، اتنا انعام۔ نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کے قریب کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی دوسری حدیث سنیں گے، ابھی آپ کے چہرے مسکرائے ہیں پہ دل بھی مسکرائے گا کہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے، پیر و فقیروں کو نہیں مانتے۔ سنو پھر پیر و فقیروں سے کیا مل رہا ہے، پیر و فقیروں سے کیا مل رہا ہے؟ اگر اس در پہ آئے ہو تو کیا لے کر جا رہے ہو؟ اب یہ ایک عمل ہے جو میں نے ابھی بتایا، حدیث کا جو لب لباب مفہوم ہے۔ صلاۃ الوتر کے اندر دوسری حدیث ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وتر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سجدے اضافی کیے، کیسے؟ اللہ اکبر، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ کتنی بار؟ 5 بار پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بیٹھ گئے، پہلے جو میں نے حدیث بیان کی اس میں کیا تھا؟ دوبارہ سجدے میں چلے جانا تھا۔ اس حدیث میں کیا؟ سجدے میں نہیں جانا۔ جب آپ یہاں بیٹھ گئے، جن 2 سجدوں کے درمیان میں جو وقف کیا اس میں آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یعنی 2 سجدوں کے درمیان آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ پہلے میں نے جو عمل بتایا اس میں آیت الکرسی کا ذکر نہیں تھا، وہ 2 محض سجدے تھے، اللہ اکبر 5 بار تسبیح، پھر اللہ اکبر 5 بار تسبیح، خلاص۔ اس کے اوپر کتنے انعام تھے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری بشارت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی تھی، اگر اس رات مر گئے تو اللہ مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ یہ جو دوسری حدیث کے ساتھ ملاتی ہیں، جس طرح عمل میں کرتا ہوں، اب یہ سنیں۔ پہلے آپ بدر کی نماز، اپنی عشاء کی نماز مکمل کریں گے، بیٹھے بیٹھے آپ سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، کتنی بار؟ 5 بار۔ سجدے سے اٹھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 1 بار آیت الکرسی۔ دوبارہ سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، خلاص عمل مکمل ہو گیا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملا کے جو یہ عمل بنا ہے، اب اس کو آپ دوبارہ سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو یوں عمل کرے گا، پہلا انعام، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اسی رات مر گئے، اسی رات قضا آ گئی، موت آ گئی، مر گئے، اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ مقام شہادت۔ تیسرا، اگر یہ عمل رات کو وتر کی نماز کے بعد کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا تھا ابھی آپ کے چہرے مسکرا رہے ہیں، پھر دل بھی مسکرائے گا کہ 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 مقبول حج کا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی بشارت دی کہ جس نے یہ عمل کیا اس کو اللہ 1000 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر 5ویں بشارت دی کہ اللہ رب العزت 1000 فرشتے اس کے لیے تخلیق کرے گا جو قیامت تک کے لیے اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 400 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ پھر 7ویں اور آخری بات، وہ جو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے گا، ابھی وہ چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے گا، اللہ اس کی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ اس کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اب اللہ والو سوال میرا یہ ہے
کہ اب تمیز دھاگا کرنا ہے یا یہ عمل کرنا ہے، مال والی زندگی کی طرف آنا ہے یا اعمال والی زندگی کی طرف آنا ہے، مال والی زندگی کی طرف آنا ہے یا اعمال والی زندگی کی طرف آنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے، یہ عمل کتنی دیر کا ہے؟ صرف 1 منٹ کا ہے۔ اگر آرام سکون کے ساتھ کرے تو 1 منٹ لگے گا۔ اس 1 منٹ کے عمل کے اوپر آپ کو کیا ملے گا؟ جو میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو یہ عمل کرے گا، ابھی عمل کر کے اٹھے گا نہیں، سجدے سے سر ابھی اٹھائے گا نہیں، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر وہ اسی رات قضا آ گئی یعنی وہ فوت ہو گیا تو اللہ اس کو مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ پھر تیسری بشارت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دی کہ اللہ مقبول 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور چوتھی بشارت کیا دی کہ 1000 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر پانچویں بشارت کیا تھی کہ اللہ رب العزت 1000 ملائکہ کو پیدا کرے گا جو قیامت تک کے لیے اس عمل کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ پھر چھٹی بشارت کیا تھی کہ 400 غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ساتویں اور آخری بشارت کیا تھی؟ جو تو مانگے گا تو مانگتے جانا، اللہ دیتا جائے گا۔ اب میں نے دوبارہ عمل دوہرا دیا، اب کوئی اس کے اندر اشکال تو نہیں رہ گیا؟ یعنی ساتویں اور آخری بشارت کیا ہے؟ تو مانگتے جانا، اللہ دیتا جائے گا۔ تو میں نے یہ بات اللہ والوں کہی تھی کہ اب مجھے بتاؤ کہ مال والی زندگی کی طرف جانا ہے یا اعمال والی زندگی کی طرف آنا ہے؟ جب اعمال والی زندگی کی طرف آ جاؤ گے، اللہ والوں مال تو ویسے ہی مل جائے گا، پھر مال تو ویسے ہی مل جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ عمل کرتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ۔ اگر میں نے کم کہا ہے تب بتاؤ، 1 منٹ سے اوپر کا یہ عمل ہے ہی نہیں، اور پھر یہ ایسا عمل ہے کہ یہ چھوٹ نہیں سکتا، اسی کا چھوٹے گا جس کے اوپر بدبختی آ جائے گی۔ تو بدبختی سب سے بڑی کس پہ آتی ہے؟ جس سے اللہ نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، جس کو اللہ کفر کے رستے پہ چلانا کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اسے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو بے نمازی بنا دیتا ہے۔ اللہ مال دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، بیوی دے دیتا ہے، گھر دے دیتا ہے، گاڑی دے دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ بادشاہت بھی دے دیتا ہے، لیکن اللہ نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ ساری نعمتوں کی ساری نعمتیں اللہ دے دے گا، سارے کاموں کے کرنے کی اللہ توفیق دے دے گا، جس سے اللہ ناراض ہوگا اللہ سجدوں کی توفیق کو سلب کر لے گا، سجدوں کی توفیق کو چھین لے گا۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا سمجھ لو کہ اس کی بدبختی کے دن آگے ہیں، اس کا نام اللہ نے بدبختوں میں لکھ دیا ہے، اس لیے یہ بے نمازی ہو گیا۔ اس لیے میرے شہر میں تو فرمایا کرتے تھے کہ کسی بندے کو آپ اللہ کا ذکر کرتے دیکھو، جب آپ دیکھیں وہ تسبیح ہاتھ میں ہے، کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ بھی پڑھ رہا ہے، جب آپ کسی بندے کو ہر پر اللہ کا ذکر کرتے دیکھو تو سمجھ جاؤ اس بندے کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ میرا خیال نقطہ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ آ گیا ہے؟ کسی بندے کو آپ اللہ کا ہر پل ذکر کرتے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ جب تک اللہ بندے کو یاد نہیں کرتا، بندے کی اوقات نہیں کہ اللہ کو یاد کرے۔ اللہ پہلے رحمت کی تجلی ڈالتا ہے تو بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں ہمارے آنکھوں میں پڑتی ہیں تو ہم سورج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، روشنی ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے تو ہم ادھر متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر تب بھی بات سمجھ نہیں آئی، جب آپ بائک چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر سامنے والی گاڑی آ رہی ہے تو اس کی لائٹ آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے، آپ اس گاڑی والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو جب تک اس کی روشنی آپ کی آنکھوں میں نہیں پڑی تھی، آپ متوجہ تھے، تو وہ تو نور ہے، وہ تو نور ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی تجلی انسان پہ پڑتی ہے تو وہ اس کا ذکر کر اٹھتا ہے، بولنا شروع کرتا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی اس کو اللہ توفیق دے دیتے۔ اس لیے میرے شہر مطابق دوسری بات فرماتے تھے، اگر کسی بندے کو دیکھو، اس کا حال حوال پوچھو، اس کی ہر بات کے اندر شکر ہو، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو، یعنی اس کی زبان پہ کوئی ناشکری نہ ہو۔ آپ حال پوچھیں، گھر کا کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال ہے، وہ مطمئن ہو تو سمجھ لو کہ وہ راضی نہیں، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ جب بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی زبان پہ شکر آ جاتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کا ذکر کرتا ہے اس بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ اور جب کسی سے
किसी बंदे से अल्लाह राजी हो जाता है और उस बंदे को अल्लाह अपना बनाना चाहता है, उसको अपना कुर्ब, अपनी मार्फत, अपनी मोहब्बत और फिर अपने दर की फकीरी अता करना चाहता है, अल्लाह उसको सजदों की तौफीक अता फरमा देता है, उसको सजदों की तौफीक अता फरमा देता है। फिर अगली बात खोलूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, हज़रत साहब सख्त फिक्रे बोल रहे हैं। जिससे अल्लाह रूठ जाता है, जिसके बख्तों में बदबख्ती लिख देते हैं, जिसके नसीबों में अल्लाह रोड़े डाल देता है, उससे सजदों की तौफीक को सल्ब कर लेता है, उससे सजदे करने नसीब नहीं होते। कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो देख कर कहो कि ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया है, ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया है। आप खुद हैं, आपकी बीवी है, आपका बेटा है, आपका रिश्तेदार है, आपका हमसाया है, कोई भी शख्स है, उसको नमाज पढ़ते देखते हो तो समझ जाओ कि अल्लाह अब इसको पाक करने पे आ गया। अल्लाह इसको क्या करने पे आ गया? पाक करने पे। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेशक बुरे कामों और बेहयाई के कामों से, फहाशी के कामों से रोकती है। तो अल्लाह जो नमाज पढ़ना शुरू हो गया, अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि इसके ज़हर को भी मैंने पाक कर देना है, इसके बातन को भी मैंने पाक कर देना है। तो जिसका ज़हर भी नापाक, जिसका बातन भी नापाक करने पे अल्लाह आ जाता है, अल्लाह सजदों की तौफीक सल्ब कर लेता है। तो मैंने क्या कहा कि सजदों की तौफीक उससे ही नहीं होगी जिसके नसीब में अल्लाह ने बदबख्ती लिख दी है। तो अगर आपको नमाज पढ़ने की तौफीक है तो इस अमल की छुट्टी हो ही नहीं सकता। जब भी वितर पढ़े, रोजाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जब भी वितर पढ़े, घर में नमाज पढ़ी है या बकिया नमाज घर में पढ़ी है, सफर में है, जहां कभी पढ़ी है, अपने दफ्तर में पढ़ी है, अपने कारोबार की जगह पे पढ़ी है, जब वितर की नमाज पढ़ी, सलाम फेर लिया, फारिग हो गए, 2 सजदे करेंगे। पहले सजदे में जाके क्या पढ़ेंगे? तस्बीह, सुबूहुन कुदूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूही 5 बार। फिर दूसरे सजदे में जाने से पहले 1 बार आयतल कुर्सी। फिर दूसरा सजदा करेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे? सुबूहुन कुदूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। इस पे जो मिलेगा वो मैंने तफसील के साथ बार बार दोहरा दिया है कि क्या इनामात मिलेंगे। फिर अल्लाह वालों, मांगना आपका काम है, सिखाना फकीर का काम था। मैंने पसीना निकाल के आपको सिखा दिया है कि अल्लाह की रहमत जोबन पे होगी। अल्लाह ने तेरे नबी के साथ वादा किया है और तेरे नबी ने तेरे तक ये बशारत पहुंचाई है कि तू मांगते जाना, अल्लाह देता जाएगा। फिर तू मांगना, या अल्लाह मेरे घर में जादू है, मैं जादू से बर्बाद हो गया हूं, या अल्लाह ये जादू को दूर कर दे। तेरे घर में बीमारी है, तू अल्लाह के सामने हाथ फैलाना, या अल्लाह मेरी बीवी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा फलां बीमार है, अल्लाह मेरे घर से बीमारियां निकाल दे। तेरे घर में लड़ाई झगड़े हैं, अल्लाह के सामने झोली फैलाना, या अल्लाह बेटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, औलाद आपस में लड़ती है, अल्लाह मेरे से देखा नहीं जाता, रात खाना बना हुआ होता है, खाना नसीब नहीं होता, अल्लाह मेरे घर में लड़ाइयां निकाल दे और मेरे घर में खुशियां डाल दे। की तरफ नहीं आएंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो मजबूत नहीं होगा। एक रस्मी एक जो ताल्लुक है कलमे की हद तक वो तो है, लेकिन जो ताल्लुक आमाल के ज़रिए मजबूत होता है, जो ईमान आमाल के ज़रिए मजबूत होता है, वो ईमान नहीं बनेगा। वो आमाल जब तक नहीं करेंगे जो आमाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को अता किए हैं। क्यों? ये फितरी बात है कि जिसका खाएंगे उसी का आप बोलेंगे। जब आमाल अपने पीरों के बताए हुए करोगे तो आपकी ज़ुबान पे ज़िक्र भी अपने पीरों का जारी रहेगा। ये फ़लाँ बुज़ुर्ग है, ये फ़लाँ किताब में आया, ये फ़लाँ रसाले में आया, ये फ़लाँ बंदे से मुझे नफ़ा हुआ। तो जब आमाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतलाए हुए करोगे तो सारा दिन तज़किरा भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होगा। तो जिसका ज़िक्र जितना ज़्यादा होता है फिर उसकी मोहब्बत भी दिल में उतनी ज़्यादा आती है। तो ये एक फितरी बात है, ये असूल है। तो जब हम आमाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए करेंगे तो जब उन आमाल के ज़रिए हमारी ज़िंदगी बनेगी, हमें कामयाबियाँ इंशाअल्लाह मिलेंगी। तो दिन रात हम तज़किरा किसका करेंगे? कमली वाले का। तो जब हुजूर का जिक्र आएगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद भी पढ़ा जाएगा। तो मसनून आमाल करने का नफ़ा सबसे बड़ा क्या होगा कि हमें जब हुजूर का जिक्र करने की तौफीक मिलेगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बार बार शान को, सीरत को, सूरत को बयान करने की तौफीक मिलेगी, तो जहां जहां हुजूर का नाम आता जाएगा साथ साथ हम दुरूद भी पढ़ते जाएंगे। कर हम दीगर आमाल रहे लेकिन हमें साथ ही साथ जो है दुरूद पढ़ने की तौफीक मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, मसनून आमाल भी आप करो,
ٹھیک ہے, جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں, اور درود پاک بھی پڑھو جو اللہ کی سنت ہے. تو جب دو پر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. آج جس موضوع پہ میں کلام کر رہا ہوں یا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 80 سے 85% لوگ ہمارے اس خطے کے, ساؤتھ ایشیا کے بالخصوص, بالعموم تو ہے ہی, بالخصوص پریشان ہیں. کس وجہ سے؟ مالی تنگ دستی. جو میں اکثر بیانات کے اندر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ چاہے خانقاہیں ہیں, درگاہیں ہیں, آستانے ہیں, عاملین کے ڈیرے ہیں یا شف کے اڈے ہیں, جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو 80 سے 85% یا 70 سے 85% لوگ جو ہے وہ ملیں گے وہاں پہ, وہ مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہوں گے. اب مالی تنگ دستی کی کئی شکلیں ہیں, کئی شکلیں ہیں. میں ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ بات ہمارے متعلق ہو رہی ہے, ورنہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ عمل تو میری ضرورت نہیں ہے آج کا جو بتایا جا رہا ہے. ایک بندہ سیدھا آ کر کہتا ہے کہ حضرت صاحب میری مالی تنگ دستی ہے. آپ آگے, کوئی آ گیا, اس نے کہا جی حضرت صاحب میری مالی تنگ دستی ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ بھائی وہ کیا ہے, مالی تنگ دستی ہے. ایک بندہ آیا, اس نے سیدھا آ کر کہا کہ حضرت صاحب میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, تو کیا ہو گیا؟ مالی تنگ دستی. ایک بندہ آیا, اس نے سیدھا آ کر کہا حضرت صاحب میں ڈگری کر لی ہے, میرے پاس نوکری نہیں ہے, تو کیا ہو گیا؟ مالی تنگ دستی. یہ جو طبقہ ہے 40, 50, 60%, یہ سیدھا سیدھا نظر آتا ہے. جو آگے والا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن اس کی وجہ مالی تنگ دستی ہے. جب اس طبقے کو بھی اس میں جمع کرو گے تو آپ سمجھو گے یہ 80-85% طبقہ معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے جو مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے, یا ان کے جو مسائل ہیں ان کی بنیادی وجہ مالی تنگ دستی ہے. اب یہ 40, 50, 60% تو آپ کو سمجھ آ گیا نا. اگلا میں سمجھا دیتا ہوں. گھر میں میاں بیوی لڑ پڑے, میاں بیوی لڑ پڑے. جب آپ نے اس کو کریدا, کیوں لڑے؟ اس نے کہا یہ خرچہ نہیں دیتا. کیا کیا آپ نے؟ کریدا. تو اندر سے کیا بات نکلی؟ یہ خرچہ نہیں دیتا. جب آپ نے اس کے میاں سے پوچھا ہاں بھائی خرچہ کیوں نہیں دیتے, اس نے کہا جی کوئی روزگار نہیں ہے. تو لڑائیوں کی وجہ کیا بنی؟ مالی تنگ دستی. بظاہر آپ کے پاس جو مقدمہ آیا ہے, یا بظاہر آپ کے پاس جو کیس آیا ہے, یا بظاہر آپ کے پاس جو مسئلہ آیا ہے وہ ہے گھریلو لڑائی جھگڑے کا. اس کے پیچھے کیا نکل رہا ہے؟ مالی تنگ دستی. سمجھ آگے کیا نکل رہا ہے؟ مالی تنگ دستی. اچھا, بچے نافرمان ہیں, بچے سکول نہیں جاتے. اب آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے بچوں کو اس سکول میں ڈالا ہوا ہے, اس سکول میں تو پڑھائی نہیں ہے, یہ بچے کیا پڑھیں گے, کیا تربیت ان کی وہ وہاں ہوگی, تو آپ فلاں سکول میں ان کو ڈالیں, اچھے سکول کے اندر ڈالیں. انہوں نے کہا جی یہ ہماری حیثیت سے باہر ہے. تو پیچھے مسئلہ کیا نکلا؟ مالی تنگ دستی کا. اس طرح مریض آیا یا مسئلہ آپ کے پاس آیا بیماری کا, تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ جی اس کا آپ علاج کرو جا کر کسی ڈاکٹر کے پاس. آپ یہاں پیروں کے پاس جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہو, کیوں ادھر اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا جی ہم نے ڈاکٹر سے علاج جتنا کروا سکتے تھے کروایا ہے, اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. تو پیچھے مسئلہ کیا نکلا؟ مالی تنگ دستی. تو اس طرح اللہ والو 80-85% طبقہ جو ہے جو رونق لگاتا ہے آستانوں پہ, خانقاہوں پہ, درگاہوں پہ, درباروں پہ یا عاملین کے اڈوں پہ, وہ ہوتا ہے مالی تنگ دستی کا شکار. اللہ والو مالی تنگ دستی کا مسئلہ گھر بیٹھے حل ہو سکتا ہے اگر امت کو کسی طرح یہ بات سمجھ آ جائے اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ آ جائے. تو یہ جو خانقاہوں کے اندر آپ کو یا یہ شف سرکار کے پاس آپ کو 80-85% مجمع نظر آتا ہے, جب یہ گھر بیٹھے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس آئیں گے, یہ کسی کے پاس بھی نہیں جائیں گے. باقی رہ جائے گا 10-15% طبقہ, تو اس کو سنبھالنا بھی آسان ہے, جوتا پھیرنا بھی اس کو آسان ہے. تو جب 80-85% نے رش ڈالا ہوتا ہے, نہ ان کو کوئی بات سمجھا سکتا ہے نہ پھر ان کو سمجھ آتی ہے. اس لیے امت پھر کیا کر دی ہے کہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے, سارے بیوقوف ہیں, اسی بھی چلیے. وہاں اتنا رش ہوتا ہے, وہاں شفا ہوگی, اسی بھی چلیے. تو اس لیے پھر یہ ڈیرے جو ہے یہ اور آباد ہوتے ہیں اور آباد ہوتے ہیں. اللہ کی نافرمانی اور ہوتی ہے, خرافات اور بدعات جو ہے وہ اور عام ہوتی ہیں, دین سے لوگ اور جو ہے وہ دور ہوتے. اللہ وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی بالواسطہ
یا بلا واسطہ، جس طرح میں نے ساری باتیں کھول کے بتائیں کہ گھروں میں لڑائیاں ہیں، لڑائی کے پیچھے کیا ہے؟ مالی تنگ دستی. گھر میں بیماری ہے، علاج نہیں ہو رہا، تو پیچھے کیا ہے؟ مالی تنگ دستی. بیٹے کو بھیجنا ہے باہر جا نہیں رہا، ویزے کے پیسے نہیں ہیں، پیچھے وجہ کیا ہے؟ مالی تنگ دستی. کسی کا قرض دینا ہے، گھر چھپ کر بیٹھے ہوئے، تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ مالی تنگ دستی. تو یوں کسی طرح کے بھی مسائل ہیں، قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا سیدھی سیدھی مالی تنگ دستی ہے کہ روزگار ہی نہیں ہے، کوئی کاروبار سرے سے نہیں ہے. تو اللہ بولو اس کا آسان حل کیا ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت جو ہے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دو. کوئی قید نہیں ہے، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، شام کو پڑھو، جس وقت مرضی چاہو پڑھ سکتے ہو، سوائے جو مکروہ اوقات ہیں ان کو چھوڑ کے جب آپ چاہو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی اس کی. اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. کم از کم کتنی پڑھنی ہے؟ 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار یا 21 بار. اب آپ کی یہ پہلی رکعت، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، یہ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. دوسری رکعت میں اٹھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں بھی اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار یا 21 بار جو آپ کو آسانی ہے سورۃ اخلاص پڑھیں. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت جو ہے وہ آپ کی ادا ہو گئی. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کر کے اب آپ نے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد 100 بار آپ درود پاک پڑھیں گے جون سا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد 100 بار آپ استغفار کریں گے جون سا بھی کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لی، بسم اللہ العظیم، استغفر اللہ، جون سا آپ کرنا چاہتے ہیں، یا محض اتنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں عمل کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، ہر رکعت کے اندر طاق اعداد کے اندر سورۃ اخلاص پڑھیں گے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار یا 21 بار. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں جون سا مرضی پڑھیں، اور 100 مرتبہ استغفار کریں جون سا مرضی کریں. بس اللہ والو جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لو. اب تمہارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ عمل مکمل ہو گیا. اب میں نے اس کے فضائل بیان نہیں کرنے، کیونکہ یہ عرش چینل کے اوپر جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں کیا ہے، ہر وہ بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے ہم نے امت کو وہ بتانی ہے. یعنی فضائل جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے چلیں گے، میرے آپ کے نہیں چلیں گے. کیوں؟ یہ اعمال مسنون ہیں. تو یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یا جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ آپ سن لیں. سننے کے بعد فیصلہ آپ کر لیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے یا کسی ملنگ کا بتایا ہوا کرنا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے یعنی شہر مدینہ سے، شہر نبی سے باہر تشریف فرما ہے. ایک جنازہ گزرا، تو جنازے کے جو لواحقین تھے وہ دوڑے ہوئے ہیں. جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف فرما دیکھا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ تو پڑھا دے، نماز جنازہ تو پڑھا دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کیا اور آپ نے حکم دیا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ میت کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے. صحابہ گئے، جا کر پوچھا کہ بھائی اس کے ذمے کوئی واجب الادا رقم ہے. تو معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ 4 درم اس کے ذمہ قرضہ ہے. صحابہ نے آ کے یہ معلومات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فراہم کر دی کہ یا رسول اللہ جو میت ہے اس کے ذمہ 4 درم جو ہے وہ قرض ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی، آپ لوگ جا کے نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ. یعنی صحابہ کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ. کیوں؟ میں بحیثیت نبی کسی مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، میں نے نہیں پڑھانا، آپ پڑھو. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا، فوراً جبریل امین علیہ السلام آئے
اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں، اور جس کے ذمہ 4 درہم قرض تھا اس کا قرض اللہ نے ادا کر دی ہے، آپ تیاری کریں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ نماز جنازہ جو ہے اس کی امامت کریں، یعنی نماز جنازہ پڑھائیں اور اعلان کر دیں اپنے رفقا کے اندر، صحابہ کے اندر کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ تو یا رسول اللہ جب آپ نے تحقیق کروائی، معلوم کروایا کہ اس کے ذمہ کو واجب الادا رقم تو نہیں ہے، تو میرے رب نے مجھے بھیجا، جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ جا قرض ادا کر کے آ، تو میں اس کا قرض جو ہے وہ ادا کر آیا ہوں، اب اس کے ذمہ کوئی واجب الادا رقم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیرت زدہ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل اس میت کو یہ اعزاز کیسے حاصل ہو گیا ہے، یہ اتنی شان کیسے حاصل ہو گئی ہے کہ جس کا قرض اللہ ادا کر رہا ہے، اور جس کی نماز جنازہ اللہ میرے سے پڑھوا رہا ہے، اور جس کی نماز جنازہ پڑھنے پہ اللہ بخشش کے اعلان فرما رہا ہے، یہ اتنی بڑی عظمت اور شان اور مقام، یہ کرامت جو وہ کیسے نصیب ہوگی؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ شخص روزانہ 100 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، ساری زندگی یہ 100 بار قل هو اللہ احد پڑھتا رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ کی توصیف اور اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کو یہ صورت بڑی محبوب ہے۔ جو یہ صورت اللہ والوں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کا تعلق مع اللہ مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس پہ قرضے چڑھتے نہیں ہیں، اگر حالات گھیرا دے بھی دے، قرضہ چڑھ بھی جائے تو اللہ قرضے خود اتارتا ہے۔ تو اللہ والوں اگر قرض سے نکلنا چاہتے ہو تو جو عمل میں نے بتایا ہے وہ کرو، گھر سے بیماریاں نکالنا چاہتے ہو جو عمل بتایا ہے یہ بلا کرو، گھر میں کاروبار کے کوئی اسباب نہیں ہیں تب یہ عمل کرو، بچے روزگار بیٹھے ہیں تب یہ عمل کرو، اسباب ہیں، روزگار ہے لیکن برکت نہیں ہے، کھانے والے زیادہ ہے کمائی تھوڑی ہے، یعنی 5,000 کمائی ہے خرچے 7,000 ہوتے ہیں، بے برکتی ہے، تو تب یہ عمل آپ کرو۔ اور عمل میں نے کیا بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، ہر رکعت کے اندر طاق عداد میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھ کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار قل هو اللہ احد، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور ایک تسبیح درود پاک کی جون سا مرضی پڑھو، اور ایک تسبیح استغفار کی آپ جون سا مرضی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص وہ شان والی صورت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو کوئی سونے لگا تو اس نے دائیں کروٹ لی، یعنی یوں دائیں کروٹ لے کے سورۃ اخلاص پڑھتا پڑھتا سو گیا، یعنی 100 بار پڑھنی ہے، پڑھتا پڑھتا دائیں کروٹ میں سو گیا۔ کل قیامت کے دن جب وہ پڑھنے والا میدان معاشر میں آئے گا تو رب فرمائے گا تو رات سونے سے پہلے دائیں کروٹ لیٹ کر سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، اب دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، دائیں طرف تو لیٹ کر پڑھتا رہے تے دائیں طرفوں ہی جنت داخل ہو جا۔ تو اللہ والوں یہ مقام آپ کو یہ عمل کرنے پہ ملے گا۔ یہ عمل جو ہے آپ روزانہ کریں، کوئی وقت کا تعین کر لیں، رات سونے سے پہلے کر لیا کریں، فجر سے پہلے کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، جس طرح آپ کو آسانی، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے فوراً بعد جو آخری 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر ہی نیت کر لیں، اگر الگ سے نفل پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، مغرب کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ نیت کر لیں، اگر الگ نہیں پڑھنے، الگ پڑھنے ہیں تہجد میں پڑھیں تو کمال ہی ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کے اوپر ہیں۔ تو آپ اس عمل کو مالی تنگ دستی ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر سے بیماریاں نکالنا چاہتے ہیں، گھر سے بے برکتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ بولو اس مسنون عمل کو اپناؤ، بجائے کہ جھوٹے وظائف اور من گڑت فضائل سن کے آپ سحر اور ہیجان میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، ان اعمال کو کرتے پھر ان اعمال کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط کا عوام الناس کو علم نہیں ہوتا، جب وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح امت جو ہے وہ رجت کے اندر پھنسی ہے، اب نہ کوئی تعویذ چل رہا ہے، نہ کوئی وظیفہ چل رہا ہے، نہ کوئی تدبیر چل رہی ہے۔ تو ان مصیبتوں سے بچنا ہے، اس تباہی سے بچنا ہے، تو مسنون اعمال کی طرف آ جاؤ۔ تو مسنون اعمال میں سے ایک عمل آپ حضرات کے سامنے میں
میں نے رکھا ہے. اگر آپ حضرات اس عمل کو پکڑ لیں تو اللہ والو ہماری خانقاہ کا 85% مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر یہ عمل آپ ایمانداری کے ساتھ ہر امتی تک پہنچانا شروع کر دیں تو آپ یوں سمجھو کہ ہم حضور کے 85% امتیوں کے مسئلے حل کر دیں گے. تو باقی تو اللہ والو 15% رہ گیا. ان کو سمجھانا بجھانا کتنا آسان ہو جائے گا. اس میں جادو کے لوگ ہوں گے, رجت کے لوگ ہوں گے, اور مسائل کے لوگ جو ہوں گے, ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑوں کے لوگ ہوں گے, تو ان کو سمجھانا بجھانا آسان ہوتا ہے. 85% نے سارا بیڑا غرق جو ہے وہ خانقاہی نظام کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے, آستانوں کو جس طرح میں نے کہا آباد کیا ہوا ہے, درباروں کو آباد کیا ہوا ہے, جبکہ یہ مسئلہ وہاں جا کر حل ہونا ہی نہیں, یہ مسئلہ گھر بیٹھے حل ہو رہا ہے. اور جیسے آمنہ کے لال نے بتایا ہے ویسے ہی حل ہونا ہے, اور وہ میں نے طریقہ آپ تک پہنچا دیا ہے. اللہ رب العزت آپ کو بھی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بیان میں میں یہ بات یاد رکھتا ہوں, کبھی کبھار بھول بھی جاتا ہوں کیونکہ میری وہ عادت نہیں ہے, تو کبھی نکل بھی جاتی ہے. ہر بیان میں یہ بات کہتا رہتا ہوں یا کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اول مسنون اعمال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ